خواتین و حضرات، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کے بچوں کی صحت کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ ہم بچوں کی صحت کے بارے میں آپ کو بتا رہے تھے، اور خاص طور پر نئے بچوں کی صحت کے بارے میں یا نیو بورن بیبیز کی صحت کے بارے میں، جو نیو نیٹل انفیکشنز ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہم آپ کو معلومات پہنچا رہے تھے۔ 2 حصے آپ کی سماعت کے لیے پیش کیے جا چکے ہیں، اور تیسرا حصہ اب آپ کی سماعت کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ ہم الگ الگ جراثیموں کے بارے میں بتائیں گے کہ وہ جراثیم جو ہیں وہ کس طرح بیماری پیدا کرتے ہیں، اور کیا کیا ان کی تشخیص کے لیے کیا جا سکتا ہے، اور ڈائگنوسس کس طرح ہو سکتی ہے، اور ٹریٹمنٹ کیا ہوگا۔ گروپ بی اسٹریپٹوکوکل ڈیزیز۔ گروپ بی اسٹریپٹوکوکل ڈیزیز جو ہے بہت ہی کامن ڈیزیز ہے، جو نئے بچوں میں انفیکشن کاز کرتی ہے۔ گروپ بی اسٹریپٹوکوکائی جو ہے وہ بہت ہی کامن جراثیم ہے، جو برتھ کینال میں بھی ہوتا ہے اور عام لوگوں کے منہ میں اور نوز میں موجود ہوتا ہے۔ تو بچے کی پیدائش کے دوران بھی یہ انفیکشن لگ سکتا ہے، برتھ کینال سے بھی لگ سکتا ہے، اور بچے کو جب پیدائش کے بعد لوگ اس کو ہینڈل کرتے ہیں اور اس کو اٹھاتے ہیں، اس کو کس کرتے ہیں، تو اس سے بھی یہ انفیکشن ٹرانسمٹ ہو سکتا ہے۔ یہ انفیکشن جو ہے گروپ بی اسٹریپٹوکوکل انفیکشن جو ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ سیپسس پیدا کرتا ہے، یعنی کہ بہت سیویئر قسم کا انفیکشن پیدا کرتا ہے جس میں پس پیدا ہوتی ہے۔ نمونیا پیدا کرتا ہے، یعنی کہ سانس کے نالیوں کا انفیکشن پیدا کر سکتا ہے۔ میننجائٹس پیدا کر سکتا ہے، یعنی گردن توڑ بخار پیدا کر سکتا ہے، جو کہ میننجیز جو ہیں، جو جھلیاں جو ہیں وہ دماغ کے چاروں طرف ہوتی ہیں، اور وہ بہت جلدی متاثر ہو جاتی ہیں انفیکشن سے۔ جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ بچے جو ہیں اپنی ماں سے بھی انفیکشن حاصل کر سکتے ہیں، اور جو سراؤنڈنگ ایریاز ہیں اور ان میں جو لوگ افراد موجود ہیں ان سے بھی یہ انفیکشن حاصل کر سکتے ہیں، اور وہ بیمار ہو سکتے ہیں۔ بعض دفعہ ماں کو اینٹی بائیوٹک دی جا سکتی ہیں، جس کے ذریعے وہ اس انفیکشن سے بچ سکتے ہیں۔ بچے جو بیبیز جو ہیں، جو نئے پیدا ہونے والے بچے ہیں، وہ ان انفیکشن سے بچ سکتے ہیں۔ اچھا، اب ہم بتائیں گے کہ گروپ بی اسٹریپٹوکوکل انفیکشن جو ہوتا ہے اس کی علامتیں کیا ہوتی ہیں۔ یہ زیادہ تر جو ہے نا پہلے ہفتے میں بھی بچوں میں لگ سکتا ہے۔ جو اس کی علامتیں ہیں وہ بھی فوری طور پر ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، وہ چند دنوں میں اور چند ہفتوں میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنے جراثیم جسم میں داخل ہوئے ہیں بچے کے۔ نمونیا ہو سکتا ہے، سیپسس ہو سکتی ہے۔ ان بیماریوں کی وجہ سے بچے میں خاص طور پر سانس لینے کے عمل میں تکلیف پیدا ہوتی ہے، اور بچہ جو ہے تکلیف محسوس کرتا ہے سانس لینے میں۔ اس کا سانس پہلے تو تیز چلنے لگتا ہے، اور اس کے بعد وہ اس کی پسلیاں بھی بہت تیزی سے موو کرتی ہیں، کیونکہ سانس میں اگر تکلیف ہوگی، سانس اگر صحیح نہیں آ رہا ہوگا، تو بچے کو ایگزرشن کرنی پڑتی ہے سانس لینے میں۔ تو سانس لینے میں جب ایگزرشن کرنی پڑتی ہے تو وہ اپنے چیسٹ کے مسل کو استعمال کر کے سانس لینے کی کوشش کرتا ہے، بہت زیادہ یعنی کہ اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، جس کی وجہ سے عام طور پر کہا جاتا ہے کہ بچے کی پسلیاں چل رہی ہیں۔ بچے کی پسلیوں کو اب اگر آپ دیکھیں گے، اس کے جو ہے اگر اس کو کپڑے کھول کر تو کافی تیزی سے موو کرتی ہوئی نظر آئیں گی، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بچے کے جو نظام تنفس کے اندر کچھ مسائل ہیں، کچھ انفیکشن ہیں، جس کو ہم ڈائگنوس کر سکتے ہیں بچے کی علاماتوں کو دیکھ کر۔ بچے کو ہائی ٹیمپریچر ہوگا، بخار ہوگا، جو کہ ٹیمپریچر نوٹ کیا جا سکتا ہے۔ لسٹ لیسنس، یعنی کہ وہ کسی انوائرمنٹ میں کوئی وہ اس کا توجہ نہیں ہوگی، اور ان یوزول اس کی کرینکینس، یعنی کہ وہ
اریٹیبل ہوگا اور اس کو وہ فیڈنگ بھی نہیں لے سکے گا، یعنی کہ دودھ پینے میں بھی اس کو تکلیف ہوگی، کیونکہ سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے تو دودھ پینے میں بھی تکلیف ہوگی، بریسٹ فیڈنگ بھی صحیح نہیں ہو سکے گی یا باٹل فیڈنگ بھی صحیح نہیں ہو سکے گی۔ یہ علاماتیں ہوں گی۔ اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ تشخیص کس طرح کی جائے۔ تشخیص کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کسی بچوں کے ڈاکٹر کو بچے کو دکھایا جائے اور وہ ہی صحیح ڈائگنوز کر کے اور اس کو ایگزامن کر کے، بچے کو ایگزامن کر کے صحیح بتا سکتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر جو ہیں اس کے ایگزامینیشن کے بعد بلڈ ٹیسٹ اور بلڈ کلچر، یورین ٹیسٹ، اور بعض دفعہ یہ ہے کہ اگر بچہ زیادہ اریٹیبل ہے تو سیریبرو اسپائنل فلوئڈ جو ہے وہ بھی چیک کیا جا سکتا ہے، لیبارٹری میں چیک کرایا جا سکتا ہے، کیونکہ بچے فوراً تیزی سے جو ہے وہ میننجائٹس بھی ڈیولپ کر سکتے ہیں، جس کے لیے ضروری ہے کہ وہ لمبر پنچر کر کے، یعنی کہ جو کمر سے پانی لے کر لیبارٹری بھیجا جاتا ہے، جسے سیریبرو اسپائنل فلوئڈ کہتے ہیں، اور اس کی ڈائگنوسس جو ہے نا لیبارٹری سے آ جاتی ہے۔ اگر یہ جراثیم موجود ہوگا تو اس کی ڈائگنوسس معلوم ہو جائے گی اور اینٹی بائیوٹک بھی معلوم ہو جائیں گی کہ کون سی اینٹی بائیوٹک سینسیٹیو ہے، جس کے ذریعے یہ انفیکشن ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ ڈائگنوسس کے بعد ٹریٹمنٹ آسان ہو جاتا ہے۔ ٹریٹمنٹ کے لیے جو اپروپریٹ اینٹی بائیوٹک ہوتی ہیں وہ پراپر طریقے سے دینی چاہیے، صحیح ٹائم پہ دینی چاہیے، اور بچے کو اگر سیویئر کنڈیشن ہے تو بچے کو ہاسپٹلائز کرنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ نظام تنفس اگر خراب ہو گیا ہے اور اس میں انفیکشن ہے تو بچے کو آکسیجن بھی بعض دفعہ دینی پڑتی ہے، کیونکہ آکسیجن کی کمی کی وجہ سے بچہ سانس نہیں لے پا رہا ہوتا۔ تو اس لیے بچے کو نیو نیٹل انٹینسیو کیئر کے اندر رکھا جاتا ہے، اور اس میں رکھنے کے ساتھ جو ہے وہاں پر ٹرینڈ قسم کی نرسز ہوتی ہیں جو کہ بچے کو پراپر طریقے سے ہینڈل کرتی ہیں اور اس کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ تو اس میں کوئی بھی دیر نہیں کرنی چاہیے بچوں کے علاج کے اندر، کیونکہ اگر بچے کو علاج میں دیر کی گئی تو اس میں زیادہ کمپلیکیشن کے چانسز ہوتے ہیں اور بچے کی صحت کے اوپر برا اثر پڑ سکتا ہے اور بچے کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے، کیونکہ سیپسس ہونا، سیپسس پورے جسم میں پھیل جاتا ہے، انفیکشن پورے جسم میں پھیل جاتا ہے اور دماغ میں اور دل میں اور لنگس میں، جس کی وجہ سے سیویئر کمپلیکیشن کی وجہ سے بچے کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے، جس کے لیے فوری طور پر توجہ دینی چاہیے، تشخیص کرانی چاہیے اور اس کو بچے کا علاج کرانا